السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 433 پارہ 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 94۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہم عذاب علیم۔ ترجمہ معارف القرآن۔ اے وہ جو ایمان لا چکے، ضرور جانچے گا تمہیں اللہ کچھ شکار سے کہ پہنچ جائے تمہارے ہاتھ، ضرور جانچے گا تمہیں اللہ کچھ شکار سے کہ پہنچ جائے تمہارے ہاتھ اور نیزے ان تک، تاکہ معلوم کرا دے اللہ کہ کون ڈرتا ہے اس کو بے دیکھے۔ تو جو حد سے آگے ہوا اس کے بعد تو اس کے لیے عذاب ہے دکھ دینے والا۔ تفسیر اشرفی۔ اے وہ جو ایمان لا چکے، ضرور جانچے گا تمہیں اللہ تعالیٰ اور تمہارے ساتھ آزمائش کرنے والوں کا معاملہ فرمائے گا، اور وہ بھی اس وقت کہ تم حالت احرام میں ہو کچھ شکار سے، اور وہ بھی ایسے کہ بآسانی پہنچ جائے تمہارے ہاتھ، جبکہ وہ شکار چھوٹے ہوں اور ہاتھ سے پکڑے جا سکتے ہوں، اور نیزے ان تک جبکہ وہ شکار بڑے ہوں اور ہاتھ سے نہ پکڑے جا سکتے ہوں۔ اگرچہ یہ آزمائش اتنی سنگین نہیں جسے سن کر تم گھبرا جاؤ یا اس کی تعمیل میں کوئی تکلیف ہو، جیسے بنی اسرائیل کی قتل نفس اور الطاف مال سے آزمائش ہوئی، وہ بڑی آزمائش تھی، اور تمہاری آزمائش تو اہل ایلہ کی آزمائش کی طرح ہلکی ہے، جنہیں سنیچر کے دن مچھلی کے شکار سے روکا گیا تھا۔ اس میں اشارہ ہے کہ اگر تم اس چھوٹی سی آزمائش میں کامیاب نہیں ہو سکتے تو پھر تم اس سے سخت تر آزمائش میں کس طرح کامیاب ہو سکو گے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کی زیارت کا ارادہ فرمایا اور صحابہ کرام کو لے کر مدینہ طیبہ سے چل پڑے۔ اس وقت صحابہ کی جماعت 1545 افراد پر مشتمل تھی۔ جب مکہ شریف کے قریب ایک جگہ حدیبیہ میں اترے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے شکار سے آزمایا، اس لیے کہ وہ اس وقت احرام باندھے ہوئے تھے۔ وحشی جانوروں کی حالت یہ تھی کہ وہ ان کے سامان کے قریب آ کر کھڑے ہو جاتے۔ ان جانوروں کا ان سے اس قدر مانوس ہو جانا اس لیے تھا کہ انہیں آزمایا جائے، چنانچہ صحابہ کرام کے لیے ان کا پکڑنا آسان ہو گیا۔ اگر انہیں ہاتھ سے پکڑ لیتے یا نیزہ مار کر شکار کر لیتے تو ان کے لیے مشکل نہ تھا، چنانچہ بعض حضرات نے اس کا ارادہ بھی کر لیا تو یہ آیت اتری۔ خیال رہے کہ اس مقام پر شکار سے جنگل کے شکار مراد ہے، خواہ وہ معقول ہو یا غیر معقول، ان کے ماسوا جنہیں شرعاً مستثنی کیا گیا ہو، جیسے 1 سانپ، 2 بچھو، 3 کوا، 4 بھیڑیا، 5 چوہا۔ حدیث شریف میں ان 5 کو حل و حرم ہر جگہ مارنے کی اجازت ہے۔ مومنین کی مذکورہ بالا آزمائش کس لیے؟ تاکہ معلوم کرا دے اللہ تعالیٰ اپنے سارے احباب کو کہ کون ڈرتا ہے اس کے عذاب آخرت کو بے دیکھے غائبانہ۔ ظاہر ہے کہ یہ اس کی قوت ایمان کی دلیل ہے کہ باوجود کہ وہ شکار کو آسانی سے پکڑ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے خوف سے شکار نہیں کرتا، بخلاف اس کے کہ اسے خوف خداوندی نہیں، چنانچہ وہ شکار کو پکڑتا ہے۔ یہ اس کے ضعف کمزور ایمانی کی دلیل ہے۔ تو جو حد سے آگے ہوا اس جانکاری کے بعد کہ شکار کو آسانی اور سہل الحصول صرف اس کی آزمائش کے لیے کیا گیا ہے، ورنہ شکار عموماً ڈر سے بھاگ جاتے ہیں اور کسی کے قریب نہیں آتے،
تو پھر جب یہی بھاگ جانے کی عادت رکھنے والے وحشی ساتھ ساتھ پھرنے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں کوئی حکمت ہے، اور وہ وہی کہ اس سے ان کا امتحان لینا مطلوب ہے۔ اس کے باوجود پھر بھی وہ شکار کر لیتا ہے تو سمجھ لو کہ حد سے تجاوز کر رہا ہے، تو اس حد سے بڑھنے والے کے لیے عذاب ہے دکھ دینے والا، اس لیے کہ یہ شخص عمدن یعنی جان بوجھ کر بغاوت کر رہا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لاپرواہی کی اور اسے معمولی شے سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل گیا۔ یہاں عذاب سے مراد عذاب آخرت ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کو دنیا میں بھی سزا دی جائے گی اور وہ آخرت میں بھی عذاب کا مستحق ہوگا۔ دنیا کی سزا میں اس کی پشت برہنہ یعنی پیٹھ کھلی کر کے اس پر کوڑے لگائے جائیں گے۔ دوران درس پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔